کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں اس وقت کشمیر میں وسیع پیمانے پر ہندوؤں کو آباد اور مسلمانوں کو اقلیت میں بدلنے کی کوششیں زوروں پر ہیں؟ کشمیر میں مسلمانوں کو اقلیت میں بدلنے کی تجویز اسرائیلی وزیر اعظم شمون نے بھارتی حکومت کو دی تھی، جس کے تناظر میں کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کے لیے یہ کھیل کھیلا گیا، جبکہ پاکستان صورتحال کا تدارک کرنے کے لیے عالمی برادری میں مؤثر لابنگ کرنے میں فی الحال ناکام رہا ہے، اور داخلی انتشار کی وجہ سے ہماری کشمیر پالیسی اب کشمیر ڈے اور یوم استحصال منانے کی حد تک محدود ہو چکی ہے۔ بھارت نے کشمیر میں وار فیئر کے ساتھ ساتھ لا فیئر کے محاذوں پر بھی بھرپور کام کیا ہے۔ کشمیر سے متعلق آرٹیکل 370 اور آرٹیکل A35 میں ترمیم کر کے بھارت نے داخلی سطح پر بہت کامیابی حاصل کی ہے، اور اب پاکستان کشمیر سے تقریباً ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اس وقت بھارتی حکومت کشمیر میں پاکستان سے ہجرت کرنے والے سکھوں اور ہندوؤں کی کشمیر میں آباد کاری کے بعد کشمیر میں پنڈت کالونیوں اور سینک کالونیوں کے قیام سے ریٹائرڈ بھارتی فوجیوں کی کشمیر میں آباد کاری اور بھارتی ہندو طلباء کو کشمیر میں مستقل رہائش کی اجازت دینے کے فارمولے پر تیزی سے کام کر رہی ہے۔ اس تناظر میں پاکستان کو مؤثر سفارتکاری کے ساتھ ساتھ فوری طور پر بین الاقوامی قوانین کے ماہرین پر مشتمل ایک وکلاء کی ٹیم بنانے کی ضرورت ہے، جو عالمی برادری کے سامنے کشمیر میں بھارتی چالوں کو ایکسپوز کر سکے۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد پاکستان کے ساتھ بھارت کا رویہ بھی مکمل تبدیل ہو چکا ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ اب کسی بھی طرح کی سنجیدہ بات چیت کرنے سے انکاری ہے۔ ایسے میں ہمیں نہ صرف بین الاقوامی فورمز پر مسئلہ کشمیر کے لیے منظم کوششوں کی ضرورت ہے، بلکہ داخلی انتشار پر بھی قابو پانے کی اشد ضرورت ہے۔ ہم صرف متحد ہو کر ہی کشمیر کی آواز بن سکتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی تفریق سے صرف پاکستان کے دشمنوں کو ہی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اس وقت ہمارے پاور سٹیک ہولڈرز کو ملک کے روشن مستقبل کے لیے ایک نیا سوشل کنٹریکٹ اور روڈ میپ طے کرنے کی ضرورت ہے۔